یہ واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرائے جانے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی۔ اگلی آیتوں میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے امداد و نصرت کے لیے بھیجے۔ جن بتوں کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ چلنے پھرنے اور دیکھنے سننے سے بھی محروم ہیں۔ جو اپنی مدد نہیں کر سکے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہ اچانک کسی بھی وقت آ جائے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جنات اور انسانوں میں جو لوگ اپنے دل و دماغ اور آنکھ اور کان کا صحیح استعمال کر کے توحید باری تعالیٰ کو نہ مانے، وہ لوگ گمراہی میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی نویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس میں ہم قرآن مجید کے نویں پارے قال الملأ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا، جس کا بقیہ حصہ 9ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے، جہاں ان کی قوم کے سرداروں کی دھمکی مذکور ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیالات سے تائب ہو کر ہمارے طریقے پر نہ لوٹے تو ہم آپ لوگوں کو ملک بدر کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اہل ایمان نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ملت کفر سے نجات دے کر ملت اسلامیہ سے وابستہ ہونے کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو ہم کیسے غلط راستے کی طرف لوٹ سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے حق کو غالب کر دے۔ چنانچہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کے منکر اس طرح تباہ ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ بچا لیا۔ ان مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہمارا طریقہ اور دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوشحالی اور تنگدستی کن حالات میں عذاب خداوندی کا مظہر ہوتی ہیں اور کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ اگر اچھے یا برے حالات کی تبدیلی اعمال میں بہتری پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہو، تو یہ تبدیلی امتحان اور آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ اور اگر اعمال صالحہ میں ترقی نہ ہو بلکہ وہی پچھلی صورتحال رہے یا نافرمانیوں میں اور اضافہ ہو جائے، تو یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، وہ صبح و شام کسی وقت بھی اچانک آ سکتا ہے۔ آیت 103 سے 108 تک معرکہ خیر و شر کا مشہور واقعہ یعنی حضرت موسیٰ و فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بعض جزیات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور جتنی تفصیل اس واقعے کی بیان کی گئی ہے اتنی کسی دوسرے واقعے کی تکرار کے ساتھ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کا۔ پھر آیت 130 سے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر مختلف عذاب کا ذکر فرمایا۔ پھر آیت 159 سے بنی اسرائیل پر مزید احسانات الہیہ کا بیان ہے کہ ان میں کچھ سعادت مندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت دی، ان سب کے لیے ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے، بادلوں کا سائبان بنا دیا، من و سلوہ کی صورت میں آسمانی خوراک فراہم کی، اور فاتح کی حیثیت سے ایک شہر میں داخل ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں دردناک عذاب سے دوچار کر کے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ آیت 172 سے عہد الستو کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو، تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔
تو اس عہد کا ذکر آیت نمبر 172 میں ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم اور کرامات سے نوازا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس شخص نے خواہشات کی پیروی کی اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب وہ کردار کی ایسی پستی میں گرا کہ حرص و لالچ میں کتے کی سطح پر جا پہنچا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسے نیک سیرت لوگ بھی ہیں جو حق کے ذریعے نصیحت اور عدل کرتے ہیں، البتہ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، لیکن اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و اخلاق اور انسانوں کے لیے دل سوزی کو نہیں دیکھتے؟ وہ انہیں دردناک عذاب سے خبردار کر رہے ہیں، اور یہ انہیں پاگل قرار دے کر کس قدر ظلم اور ناانصافی کر رہے ہیں۔ کیا یہ کائنات پر غور نہیں کرتے؟ کائنات کی ہر چیز بامقصد ہے، کیا ان کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ کیا دنیا میں انسانوں کے پیدا کیے جانے کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ ہر شے پر زوال آتا ہے، کیا ان کو بھی فنا ہونا ہے کہ نہیں؟ جس بد نصیب کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ ہی مہر تصدیق ثبت کر دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جنات اور انسانوں میں جو لوگ اپنے دل و دماغ اور آنکھ اور کان کا صحیح استعمال کر کے توحید باری تعالیٰ کو نہ مانے، وہ لوگ گمراہی میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ یاد کیا جائے، یعنی بہترین نام کے ساتھ یاد کیا جائے، ملحدین کے خود ساختہ نام اللہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہ اچانک کسی بھی وقت آ جائے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ میں اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ نبی ہو ولی ہو سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ پھر قدرت خداوندی کے بیان کے لیے ایک جان آدم علیہ السلام سے انسانی تخلیق کا تذکرہ، اور پھر ازدواجی زندگی کے فائدے کا بیان ہے کہ اس کا مقصد زوجین کے ذریعے سکون حاصل کرنا ہے۔ پھر شرک کی مذمت کہ ایسے کمزوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں مشرکین، جو دوسروں کو تو کیا پیدا کریں گے، خود اپنی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جن بتوں کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ چلنے پھرنے اور دیکھنے سننے سے بھی محروم ہیں۔ جو اپنی مدد نہیں کر سکے، وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ ایک داعی الی اللہ یعنی مبلغ کو اخلاق فاضلہ کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، عفو درگزر کرتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ اگر کبھی شیطان کے اثرات سے کوئی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر تقوی اور نصیحت کو اختیار کر لینا چاہیے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، وہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، جس کا معنی مال غنیمت کے ہیں، مگر کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہد کے مقابلے میں کچھ زیادہ دے دیا جائے تو اسے بھی نفل یا انفال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ غنیمت اور جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس کا نام انفال پڑ گیا۔ نیز یہ کہ اس میں غزوہ بدر کا بھی تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے بعض مفسرین نے اسے سورہ بدر بھی کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کی تقسیم کا حکم جاری کریں۔ پھر کامل ایمان والوں کی صفات اور ان کی ظاہری و باطنی کیفیات مذکور ہیں۔ آیت 5 میں فرمایا کہ کچھ لوگ قتال کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اور مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح و منظم لشکر کے بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ اگلی آیتوں میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے امداد و نصرت کے لیے بھیجے۔ کافر قتل اور زخمی ہوئے اور میدان سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ
کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو جس ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، تاریخ شاید اس کی کبھی نظیر پیش نہ کر سکے۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی اور فرمایا یہ لوگ رسوا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت کی آپ نے پھینکی تھی، لیکن در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ آیت 30 سے 37 میں مشرکین مکہ کے ناپاک ارادوں اور طرز عمل کو بیان کیا گیا۔ اگلی آیت میں مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی ہے کہ ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ توبہ کریں اور حق کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام پچھلے جرائم معاف فرما دے گا، البتہ اگر انہوں نے اس پیشکش سے فائدہ نہ اٹھایا تو بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے روح پرور خطاب سے یاد فرمایا ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، ان مشرکین مکہ سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک دین الہی کا نظام غالب نہ ہو جائے اور فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ گویا ایسا دور فتنہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ اور باطل قوتوں کو نیست و نابود فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ اپنے قیمتی آراء اور مشورے ہمیں کمنٹ باکس میں ارسال کرتے رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے۔